تھا جہاں میں آدمی انسان پرست، ناقص و نابود تھا اور زیر دست، ستوت کسریٰ و قیصر کا غلام، راہ میں اس کی بھجائے جس نے دام، کاہن و رہبان و سلطان و امیر، ایک تھا نخچیر لاکھوں صیدگیر، پیر مذہب اور اہل تخت و تاج، لیتے اس کی کشت ویراں سے خراج، ہر طرف اسقف کلیسا کے تمام، حرس جنت کے لیے پھرتے تھے دام، برہمن گلچیں تھا اس کے باغ کا، پھونک ڈالا مغ بچوں نے جو بچا، ایک امین ہے بن کے تب حق آشنا، رتبہ خاقان غلاموں کو دیا، سرفرازی اس نے مزدوروں کو دی، اور ان امیروں سے عمارت چھین لی۔ میسج ہے ہمارے نبی کا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان انسانیت پر۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو انسان تھے دنیا میں انسانوں کو پوچھتے تھے اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں تھی، ان کی کوئی ہستی نہیں تھی، وہ درندوں کی طرح تھے۔ اور پھر بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، کیسرا اور کسریٰ جیسے جو بادشاہ تھے، ان کا جو دبدبہ تھا انسانوں کو لوٹ رہا تھا، انسانوں کے ہاتھ پاؤں یہ سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ دینی بزرگ جو تھے، پوپ، بادشاہ اور امیر، یہ سارے شکاری تھے اور یہ انسانوں کا شکار کر رہے تھے، سب غریب انسانوں کو لوٹ رہے تھے۔ اور جنت کے پروانے بیچنے والے پیشوا کلیسا میں یعنی چرچ میں بیٹھا ہوا پریشان اور بے بس انسان جو تھے، ان کے لیے شکار کے لیے جال کاندھے پہ ڈالے ہوئے تھے اور ان کی جیبیں خالی تھیں، اور برہمنوں نے ان غریب انسانوں کی کیاریوں کے پھول چن لیے تھے، اور پھر جو آتش پرستوں کے پیشوا تھے انہوں نے غریبوں کے خرمن کو آگ کے حوالے کر دیا تھا۔ یعنی غلامی نے انسانوں کی فطرت بہت پست کر دی تھی اور ان کی بانسری میں نغمے خون بن کے رہ گئے تھے، اور یہ حالت تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھر ظہور میں آئے، تمام حقداروں کو ان کے حق مل گئے ان کے آنے کے بعد، اور جن لوگوں کو مختلف اشخاص غلام بنائے بیٹھے تھے انہیں بادشاہی کی مسند دے دی۔ میسج یہی ہے کہ پہلے عام انسانوں کو عزت حاصل نہیں تھی، صرف بادشاہوں کو تھی، پادریوں کو تھی، برہمن کو تھی، یا جو اور لیڈرز تھے مختلف مذاہب کے، اور ہمارے نبی نے آ کے جو غلام تھے ان کو آزاد کر دیا تھا اور سب کو برابر کر دیا تھا کہ ہر انسان برابر ہے دوسرے سے۔ انسان پرست کہتے ہیں انسان کو پوجنا، انسان کی پرستش کرنا، ناقص، گھٹیا، بے حیثیت، نابود، مفلس کو کہتے ہیں، کنگال کو کہتے ہیں، ستوت کہتے ہیں دبدبہ، شان و شوکت۔ کسریٰ ایران کے مشہور بادشاہ کا نام ہے۔ قیصر قدیم روم کے بادشاہ کا لقب۔ نخچیر شکار کو کہتے ہیں، نخچیر گیر شکاری۔ کلیسا کہتے ہیں گرجے کو، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو۔ برہمن جو ہے وہ ہندوؤں کے مذہبی رہنما کو کہتے ہیں۔ رتبہ خاقاں، خاقان کا تخت مراد بادشاہی۔ خاقان جو ہے وہ چین اور ترکستان کے قدیم بادشاہوں کا لقب تھا۔ کہنا پے کر کھا گئے اس سے شکست، نوح انساں کا ہوا پھر بندوبست، جس میں انساں میں نئی جان آ گئی، زندگی ابھری خداوندی گئی، اس کی پیدائش قدامت کی تھی موت، ہو گئے دیر و کلیسا سارے فوت، اس کے دل سے حریت پیدا ہوئی، یہ میں نوشی ہے اس کے طاق کی، عصر نو جس سے جہاں آباد ہے، یہ اسی انسان کا خانہ زاد ہے، زندگی کو اس نے نقش نو دیا، پیش کر دی امت گیتی کشا، جو خیال ماسوا سے دور ہے اور حب مصطفیٰ میں چور ہے، گرمی حق سے ہے امت سینہ تاب، ذرہ ہے شمع حریم آفتاب۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت نے ہر پرانے ڈھانچے کو توڑ ڈالا اور بنی نوع انسان کے لیے ایک نئے چار دیواری کا اہتمام کیا۔ آقا اور غلام یہ ان کا نظام ختم کر دیا، انسانوں کو عزت دی، سربلندی کا نظام قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی اور غلاموں کو پھر سے اس کے آقاؤں سے خرید لیا۔ حضور کی تعلیم و شریعت نے انسانوں کے دل میں عظیم جذبے پیدا کیے اور غلامی اور آقائی والا نظام ختم کر دیا۔ حضور اکرم کا وجود میں آنا پرانی دنیا کی موت ثابت ہوا اور یہ آتش کدے دیر اور بت پرستی بھی مٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا شرک، کفر اور الحاد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے توحید کا درس دیا اور کفر و شرک کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ضمیر سے آزادی نے جنم لیا اور یہ شیریں شراب آپ کی طاق سے ٹپکی۔ جدید دور نے یہ جو سینکڑوں چراغ پیش کیے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی گود میں آنکھیں کھولی ہیں۔ آج علم کی جو روشنی یا روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد حضور ہی نے رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجود کے صفحے پہ نیا نقش کھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی ملت وجود میں لائے جو فاتح عالم ہے۔ پرانے ہر طرح کے الٹے سیدھے اور انسانوں کے لیے مصیبتوں کے حامل نظام ختم کر دیے اور ایک ایسی قوم وجود میں آئی جس کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کے دلوں میں بھائی چارہ، مساوات اور باہمی ہمدردی کے جذبے پیدا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ملت وجود میں لائے وہ ماں سوا سے نا آشنا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ پر پروانہ ہے۔ ملت اسلامیہ کا پختہ ایمان توحید پر ہے۔ توحید کے بعد اس کے عشق و محبت کا عظیم مرکز حضور اکرم کی ذات والا صفات ہے۔ وہ ایک امت جس کا سینہ سوز حق سے گرم ہے، اس کا ذرہ سورج کی چار دیواری کی شمع ہے۔ وہ خدا تعالیٰ سے خود کو پوری طرح وابستہ کیے ہوئے ہے اور اس کی محبت سے سرشار ہے۔ اس کی بنا پر ایک ذرہ بھی سورج کے لیے روشنی کا باعث بن رہا ہے۔ کون پہ کر پرانا ڈھانچہ، پرانا نظام شکست توڑ ڈالا، ختم کر ڈالا۔ پھونکی خداوندان، آقا، مالک، دیر کہتے ہیں مندر کو۔ عصر نو، جدید دور، نقش نو، نیا نقشہ، صفحہ ہستی، زندگی وجود کا صفحہ۔ شش جہات اس کیف سے رنگیں بنے، چین کے بت خانے کعبے بن گئے۔ اس کے آبا میں ہیں کتنے انبیاء، پیش حق اکرام ہیں اس کے اتقائے۔ کلو مومن اخوہ اس کے دل میں ہے، حریت اس کے آب و گل میں ہے۔ تھی خلاف امتیازت اس کی ذات، ترائے انداز مساوت اس کی ذات۔ سرو کی صورت تھی آزاد اس کی آل، پختہ تھی قالو بلا سے خود مقال۔ حق کے سجدے گل بی سیما ہو گئے، محرمان نے پاؤں پر بوسے دیے۔ کائنات پر اس امت کے نشے سے رنگینی چھا گئی اور چین کے بت خانے اللہ کے گھر بن گئے۔ اللہ کے تمام رسول اور نبی اس امت کے آباء و اجداد تھے اور اس کے سب سے زیادہ پرہیزگار افراد اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والے تھے۔ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، حدیث نبوی ہے۔ اس امت کے دل میں یہ پیغام پیوست تھا کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں اور آزادی اس کی آب و گل کے سرمایہ تھی، یعنی اس امت کے بنیادی مقاصد میں اخوت داخل تھی۔ اس کے نزدیک ہر امتیاز ناقابل برداشت تھا اور برابری اور مساوات اس کی فطرت میں رچی ہوئی تھی۔ اس امت کے افراد اسی طرح آزاد تھے جس طرح شروع کا درخت باغ میں آزاد ہوتا ہے، اور ابتدائے افزائش میں روحوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد باندھا تھا
اس پر سب قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل سجدے کرنے سے اس کی پیشانی پر پھول کا نشان بن گیا تھا۔ چاند اور سورج اس کے پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔ اتقائے او سورۃ الحجرات کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حریت کہتے ہیں آزادی کو، آب گل اس کا وجود، مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ قالوا بلا انہوں نے کہا ہاں، سورہ اعراف کی طرف اشارہ ہے۔ میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ گل کہتے ہیں پھول کو، مراد نشان جو سجدوں سے ماتھوں پر پڑ جاتے ہیں۔ سیما کہتے ہیں پیشانی پر۔